السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب جو دو رکوع زیر مطالعہ آ رہے ہیں، یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان میں اس جنگ کا تذکرہ ہے جس کی حیثیت گویا تاریخ بنی اسرائیل کے غزوہ بدر کی ہے۔ قبل ازیں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی سرکردگی میں جہاد و قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا، لیکن انہوں نے ایک مستحکم حکومت قائم کرنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی 12 حکومتیں بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے۔ لیکن 300 برس کے بعد پھر یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی اور آس پاس کے کافر اور مشرک قوموں نے انہیں دبا لیا اور بہت سوں کو ان کے گھروں اور ان کے ملکوں سے نکال دیا، تو پھر تنگ آ کر انہوں نے اس وقت کے بنی نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ یعنی سپہ سالار مقرر کر دیجئے، اب ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ وہ جو جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، اس کے بعد گویا بنی اسرائیل کا دور خلافت راشدہ شروع ہوا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ دور جسے میں خلافت راشدہ سے تعبیر کر رہا ہوں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 300 برس بعد شروع ہوا، جبکہ اس امت مسلمہ کی خلافت راشدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ متصل ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جانیں دیں، خون دیا، قربانیاں دیں، اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں دین غالب ہوا اور اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا، لیکن وہاں 300 برس گزرنے کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے۔ اس میں بھی 3 خلافتیں تو متفق علیہ ہیں، یعنی حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت، لیکن چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع کے زمانے میں عالم السلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح فلسطین کی مملکت حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں تقسیم ہوئی اور حضرت اسرائیل اور یہودی کے نام سے 2 ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ قرآن حکیم میں اس مقام پر طالوت اور جالوت کی اس جنگ کا تذکرہ آ رہا ہے، جس کے بعد تاریخ بنی اسرائیل اور اسلام کے غلبے اور خلافت راشدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ در حقیقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے۔ غزوہ بدر پیش آیا چاہتا ہے، یعنی جب کفار و مشرکین نے ان پر غلبہ کر لیا اور یہ دہشت زدہ ہو کر اپنے ملک چھوڑ کر اپنے گھروں سے نکل بھاگے۔ یہاں موت سے مراد خوف اور بزدلی کی موت بھی ہو سکتی ہے جو ان پر 20 برس طاری رہی۔ پھر سیموئیل نبی کی اصلاح تجدید کی کوششوں سے ان کا نشاطہ ثانیہ ہوئی اور اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ گویا یہاں پر موت اور حیا سے مراد معنوی اور روحانی اور اخلاقی موت اور حیا ہے، لیکن بالفعل جیسی موت اور حیا بھی اللہ کے اختیار سے باہر نہیں، اس کی قدرت میں ہے۔ وہ سب کو مار کر بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اکثر لوگ شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناقدری کرتے ہیں۔ اب سابقہ امت مسلمہ کے غزوہ بدر کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ ان کی ہدایت کے بیان ہو رہا ہے۔ تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کی تحریر جس مرحلے سے گزر رہی تھی اور انقلابی عمل جس
نقشے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی مناسبت سے سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ سے واقعات بھی لائے جا رہے ہیں اور اسی کے مناسبت سے احکام بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی، امید ہے آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور آپ سب اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔